خبردار جو تم چلائی، کہا نا درد نہیں ہوگا، فرمانبردار بیوی کی طرح لیٹی رہو اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ سنان نے محمل کو اپنے شکنجے میں جکڑے کہا، مجھے بس تم سے بچہ پیدا کرنا ہے اور پھر تم آزاد۔ تم مجبور تھی تو میں بھی مجبور ہوں۔ محمل کے وجود میں خوف کی لہر اتر گئی۔ سنان اس کے مزاحمت کرتے ہوئے وجود کو اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ سنان ملک کے شکنجے میں آئی۔ یہ لڑکی بے حد مجبور تھی، لیکن سنان جیسے ظالم اور بے رحم کے لیے وہ بس بستر کی زینت بننے کے لیے تھی۔ سنان نے محمل سے زبردستی نکاح کیا، جو پہلے ہی حالات سے مجبور ہو کے اس کے پاس مدد کے لیے آئی تھی۔ نکاح کی پہلی ہی رات سنان نے اس کے چیخیں نکالتے اس کے جسم پر جاں بجا بے دردی سے نشان چھوڑے۔ دور رہو مجھ سے، وہ قرب سے چلائی تھی۔ سنان نے آگے بڑھ کر محمل کو ہاتھ پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی تو وہ خوف اور غصے سے نفی میں گردن ہلاتی چلائی تھی۔ سنان پیچھے کو ہٹا اور کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہ انداز میں بولا، مجھے کیا، میں اب اتنا بھی اچھا نہیں ہوں کہ دوبارہ سے ہاتھ بڑھا کر تمہاری مدد کروں۔ خیر، تمہیں تو ویسے بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے وجود پر سرسری سی نظر ڈالتا جیسے ہی پلٹ کر جانے لگا۔ محمل کی گھبرائی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، پلیز میری بات سنو، تم مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھے ہاتھ مت لگاؤ، دور رہو مجھ سے۔ مدد کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے نا، اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ۔ سنان ملک نے اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ محمل نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ سنان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ پلٹا اور اس کے وجود پر سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے بولا، عجیب لڑکی ہو تم، ویسے میں تمہاری مدد کے لیے تو میں ہاتھ لگا رہا تھا، تو تمہیں اتنا برا لگ گیا؟ اور یہ تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ جہاں تم ایک غیر مرد کے ساتھ بالکل تنہائی میں اس کے گھر جا رہی ہو، تو کیا وہ اس تنہائی کا فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ تم جیسی حسین خوبصورت جوان لڑکی کو دیکھ کر اس کے جذبات نہیں مسلیں گے؟ اور پھر تم تو بہت اچھے سے جانتی ہو نا کہ میں بالکل اکیلا رہتا ہوں، تو پھر تم کیسے ایک غیر مرد کے گھر جانے کے لیے تیار ہو سکتی ہو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں بعد میں ہاتھ نہیں لگائے گا؟ وہ اس کی جانب ہلکا سا جھکتے ہوئے زہر خندہ لہجے میں بولا۔ محمل کی آنکھوں میں خوف کے سائے پھیل گئے تھے۔ وہ بے بسی کے مارے اپنے لب کاٹنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر نہ جانے کیوں سنان ملک کے دل میں انجانی سی ہلچل ہوئی تھی۔ وہ یک دم ہی سنجیدہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب خود اٹھو اور گاڑی میں آ کر بیٹھو، میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ اگر 1 منٹ میں نہیں آئی تو یہیں پر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، سمجھے تم؟ یہ کہہ کر وہ فرنٹ سیٹ سنبھال چکا تھا، جبکہ محمل لڑکھڑاتی ہوئی اس کی گاڑی کے پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ سامان ہے میرا، وہیں پر رہ گیا ہے، اس نے ٹھٹھرتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنان نے گہری سانس خارج کیا اور اس کا سامان اٹھا کر بیک سیٹ پر رکھ دیا۔ سنان نے دوبارہ سے اس کے حسین چہرے سے نگاہیں چرائی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بے تحاشا خوبصورت عورتیں دیکھی تھی، لیکن کوئی بھی اسے اس قدر دلکش نہیں لگی تھی۔ کچھ الگ سی کشش تھی اس کے حسین چہرے میں۔ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں سنان سے پوچھا۔ میں تمہیں پولیس اسٹیشن لے کر جا رہا ہوں، تاکہ تمہیں دوبارہ تمہارے گھر بھجوا سکوں اور تمہیں اچھا سبق بھی مل جائے۔ یہ سنتے ہی وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں لگاتار آنسو بہنے لگے تھے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، نہیں، پلیز ایسا مت کرو، مجھے پولیس کے حوالے مت کرو، مجھے ان درندوں کے حوالے مت کرو، یہ سب بھی مدد کرنے کے بجائے مجھے رون ڈالیں گے۔ اس نے باقاعدہ طور پر سنان کا بازو پکڑ لیا تھا، جیسے وہ بے حد خوف زدہ ہو۔ سنان نے ایک نظر اس کے مومی ہاتھوں پر ڈالی جو اس کے بازو پر گرفت کیے ہوئے تھے، اور پھر اسی کے انداز میں بولا، دور رہ کر بات کرو مجھ سے، تمہارا چھونا بالکل بھی پسند نہیں۔ یہ سن کر وہ پل بھر کے لیے شرمندہ ہو گئی تھی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر پھر سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں اپنے ہونٹوں کو کاٹنا بند کرو، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ سنان ملک کے لیے یہ منظر جیسے ناقابل برداشت تھا۔ تبھی اس نے تیکھے لہجے میں کہا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے نہ کروں تو مجھے صاف صاف بتاؤ کہ آدھی رات کو اس حالت میں تم یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ دیکھو، میں نے تمہیں اپنی گاڑی میں بٹھا تو دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم پر یقین کرتا ہوں۔ تم میری دشمن بھی تو ہو سکتی ہو،
میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں، میں تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، اور نہ ہی میرے اس سامان میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے میں تمہیں نقصان پہنچا سکوں۔ یہ سن کر سنان کو یکدم ہی کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ وہ شہر کا سب سے بڑا بزنس مین اور سیاست کی دنیا میں ابھرتا ہوا ستارہ، جس کو تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی پہچانتے تھے، اور یہ لڑکی اسے کہہ رہی تھی کہ وہ جانتی بھی نہیں ہے۔ کیا تمہیں میری شکل پر بیوقوف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اس شہر کا بچہ بچہ میرے نام سے واقف ہے۔ تم مجھے ٹریک تو نہیں کرنا چاہتی؟ سنان نے عجیب سے انداز میں پوچھا تو وہ پھر سے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں واقعی میں تمہیں نہیں جانتی ہوں۔ میں گھر سے بھاگ کر آئی ہوں۔ سنان نے گاڑی کو زور سے بریک لگائی۔ تم چاہتی ہو کہ تمہارا خاندان تمہیں ڈھونڈتا ہوا مجھ تک پہنچے، اور پھر میری ریپوٹیشن، میرا نام پوری دنیا کے سامنے آ جائے، میرا کیریئر تباہ ہو جائے؟ نہیں پلیز، میں ایسا بھی نہیں چاہتی ہوں۔ کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا، اور میرے خاندان میں میرے چچا کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ میری شادی ایک بوڑھے آدمی سے کروانا چاہتے تھے، وہ جواری ہے۔ میرے پاس بھاگنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ سنان نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دکھا۔ اس کا دل یکدم ہی بے ایمان ہونے لگا تھا۔ اپنے اندر اٹھتے ہوئے جذبات پر وہ بڑی مشکل سے قابو پا رہا تھا۔ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے دوبارہ سے سوال کیا۔ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میں اپنے چچا کے پاس رہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ دکھ کا اظہار کرنے کے بجائے دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کچھ تو چل رہا ہوگا دماغ میں۔ آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں، تو کیا آپ مجھے اپنی کمپنی میں جاب دے سکتے ہیں؟ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں دل لگا کر کام کروں گی، کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میری کمپنی میں پڑھے لکھے لوگوں کو جاب ملتی ہے، مجھے تو تم کہیں سے پڑھی لکھی نہیں لگتی۔ وہ اس کے نازک وجود کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ یہ سن کر اس نے تیزی سے اپنے بیگ میں سے ایک فائل نکالی اور سنان کے سامنے لہراتے ہوئے بولی، میری گریجویشن مکمل ہو چکی ہے اور میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرے ماں باپ 2 سال پہلے ہی حادثے میں گزرے ہیں، اب بس آگے میرے چچا نے پڑھنے نہیں دیا۔ سنان کو تو اب سچ مچ میں حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے، کیونکہ وہ اپنی جسامت اور شکل سے بچی معلوم ہوتی تھی، لیکن اب سنان کو پتہ چل رہا تھا کہ لڑکی کو دیکھتے ہوئے وہ حیا کے دائرے میں تھا۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، بھرپور نوجوان لڑکی تھی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم تو پھر سے بھاگ رہی تھی نا، تو پھر یہ زخمی کیسے ہوئی؟ سنان ابھی آفس سے اپنے گھر جا رہا تھا جب وہ اسے راستے میں زخمی حالت میں ملی تھی۔ وہ میرا ایک کار کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، غلطی میری اپنی تھی۔ میں نے اس کار والے کو اپنی مدد کے لیے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بے مروت مجھے ہٹ کر کے چلا گیا اور میرا پاؤں تھوڑا سا زخمی ہو گیا۔ سنان نے دوبارہ سے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے جا کر رکی تھی۔ رات تم یہاں پر گزارو اور پھر صبح اپنا بندوبست کر لینا۔ جہاں تک کمپنی میں کام کرنے کا سوال ہے تو اپنے ڈاکومنٹس لے کر پہنچ جانا، میں تمہیں ڈیٹیلز وغیرہ سب بتا دوں گا۔ وہ گاڑی سے اترتا ہوا اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ اس کی پشت کو گور کر رہ گئی تھی۔ جہاں اتنی مدد کر دی تھی، تھوڑی اور کر دیتا تو کیا ہو جاتا؟ اس کا پاؤں زخمی تھا اور اسے بے حد تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ کس قدر بے رحم اور کٹھور انسان ہے یہ۔ اس کے سینے میں تو دل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں زخمی ہوں، لیکن میں نے اسے خود ہی کہا تھا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ یا میرے اللہ، وہ کرتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اپنے والدین کی لاڈلی بیٹی تھی، اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ وہ کبھی بھی اس طرح کی مشکل سے دوچار نہیں ہوئی تھی۔ گھر سے بھاگنے کا فیصلہ اس نے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا، اور وہ جانتی بھی تھی کہ گھر سے نکل کر باہر کی دنیا کا مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس کا یقین اس سے پہلے ہی دن ہو گیا تھا۔ سنان نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، دروازہ بند تھا، کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی ابھی تک لاؤنج میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اچانک ہی سنان کو اس کے زخمی ہونے کا خیال آیا۔ اس نے بے ساختہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ملازمہ کو آوازیں دینے لگا۔ بانو بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ خالدہ، باہر ایک لڑکی ہے، میری گاڑی میں ایسے پاؤں پر چوٹ لگی ہے، اسے گھر کے اندر لے آؤ۔ بانو نے ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ لڑکی کے بارے میں سن کر اسے تھوڑی سی حیرت ہو رہی تھی۔
کیونکہ پہلی بار اس کے صاحب اپنے گھر میں کسی لڑکی ذات کو لائے تھے، ورنہ تو اس گھر میں ان کے دوستوں کے علاوہ کوئی قدم بھی نہیں رکھتا تھا۔ وہ اکثر حیران ہوتی تھی، کیونکہ پہلے اس نے جن گھروں میں کام کیا تھا وہاں کے مرد بہت ہی عیاش طبیعت کے مالک تھے، اور ان کی صبح شام عورتوں کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ لیکن سنان وہ پہلا شخص تھا جو عورتوں کے سائے سے بھی دور بھاگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ عورتیں اور جذبات مرد کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ کسی کو اپنی کمزوری نہیں دینا چاہتا تھا، اور سوچتا تھا کہ آج تک یہی اس کی کامیابی کا راز ہے۔ جہاں تک اس کے پیرنٹس کا سوال تھا، وہ تو دونوں ہی حیات نہیں تھے۔ اس کی پرورش دادا جان نے کی تھی، جو کہ گاؤں میں موجود تھے۔ ان کی زندگی کا محور صرف اور صرف سنان ملک کی ذات تھی۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی کہ وہ سنان کو شادی کے لیے راضی کر سکے، لیکن سنان ملک کی نظر میں ابھی تک وہ لڑکی دنیا میں شاید آئی نہیں تھی، جیسے پہلی نظر میں ہی بات جاتی۔ زندگی کے 30 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ آج سے پہلے تک کافی خشک اور مطمئن بھی تھا۔ خالدہ محمل کو سہارا دیتی ہوئی اندر لائی۔ شکر ہے میری کسی انسان کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے، ورنہ مجھے لگا تھا کہ میں صرف پتھروں سے بنی اس 4 دیواری میں آ گئی ہوں، جو نہ کسی کا درد محسوس کر سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ بول سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے جیسے ہی نگاہیں اٹھائیں تو سامنے ہی سنان صوفے پر ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں یکدم ہی غصے کے مارے لال ہو گئی تھی۔ خالدہ نے بھی بے ساختہ زبان اپنے دانتوں میں داب لی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے ہی تھے کہ سنان کی سخت باری آواز گونجی۔ خالدہ، میں نے ڈاکٹر سونیا کو کال کر دی ہے، وہ آتی ہی ہوگی، اور پھر اس کا ٹھیک سے چیک اپ کروانا، اس کا مکمل خیال رکھنا۔ اس کی تیمارداری میں اور خدمت گزاری میں کوئی کسر باقی نہیں رہنی چاہیے۔ اور ڈاکٹر سونیا سے کہنا ہے اس محترمہ کو کوئی ایسی دوائی دے کہ یہ مجھے صبح تک بالکل ٹھیک چاہیے، پھر مجھے یہ اپنے گھر کے گیٹ کے باہر کھڑی نظر آئے۔ سمجھ گئی نا تم؟ خالدہ کو ہدایات دیتا ہوا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بے بسی اور شرمندگی سے محمل کی آنکھیں پھر سے آنسوں سے بھیگنے لگی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ داڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اس کی اس طرح سے بے عزتی نہیں کی تھی۔ خالدہ نے جب اس خوبصورت لڑکی کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے آنسو دیکھے تو اس کا دل خود بخود موم ہو گیا تھا، لیکن اس نے لبوں سے ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سنان اور محمل کے درمیان کیا تعلق ہے، مگر وہ جاننے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ اس کے لیے وہ ڈاکٹر سونیا کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ تبھی اسے سب کچھ پتہ چل سکتا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر سونیا وہاں پر آئیں تو خالدہ محمل کے سراہانے جا کر کھڑی ہو گئی۔ تب سونیا کے پوچھنے پر بانو نے اسے بتایا کہ وہ سنان کو روڈ کے کنارے زخمی حالت میں ملی تھی، اور سنان صاحب کا خاص حکم ہے کہ وہ اس لڑکی کی اچھے سے دیکھ بھال کرے اور اس کا بہترین ٹریٹمنٹ بھی کرے۔ سونیا کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ شخص خود کو جتنا سخت بتاتا تھا اتنا سخت نہیں ہے۔ محمل بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آپ کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں اس کے ماموں کی بیٹی ہوں اور اس کی بیسٹ فرینڈ بھی ہوں۔ یہ سن کر محمل تھوڑی سی حیران ہوئی۔ بیسٹ فرینڈ؟ اس شخص کا کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے کیا بھلا، جو منہ سے آگ برساتا ہے؟ سونیا ہلکا سا ہنسی۔ ہاں بھائی، زبردستی کی فرینڈ ہو۔ تمہیں لگا کہ میں سنان ملک جیسے خڑوس شخص کی بیسٹ فرینڈ ہو سکتی ہوں؟ بھلا وہ مجھے اپنی بیسٹ فرینڈ بنائیں گا کیا؟ تو سمجھو میں اس کی زبردستی بیسٹ فرینڈ ہوں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اسے اپنا بیسٹ فرینڈ مانتی ہوں، لیکن وہ مجھے اپنا کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ خیر، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے جب بھی اس سے مدد کے لیے کہا وہ میری مدد کے لیے پہنچا ہے۔ میں اس کی بہت عزت کرتی ہوں، اور دوبارہ میرے سامنے اس کی برائی کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ مجھے برا لگتا ہے۔ یہ کہہ کر سونیا نے اس کے ہلکے ہاتھ سے اس کے گال کو کھینچا تو وہ مزید شرمندہ ہو گئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، پلیز آپ ان کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتائیے گا۔ ویسے بھی 24 گھنٹے غصہ ان کی ناک پر سوار رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے غصے میں آ کر مجھے اپنے گھر سے ہی نہ نکال دیں۔ میرا پاؤں بھی شدید زخمی ہے، میں چل نہیں سکتی۔ اس نے بھوکھلاہٹ میں آ کر تیز تیز بولنا شروع کر دیا۔ ارے فکر مت کرو، میں اسے کچھ بھی نہیں بتا رہی۔ یہ کہہ کر سونیا پلٹی تھی تو وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ سونیا اور محمل دونوں کا ہی سانس سوکھ گیا تھا۔ یا میرے اللہ،
انسان کیوں ہر جگہ پر موت کے فرشتے کی طرح حاضر ہو جاتا ہے اور انٹری بھی غلط وقت پر مارتا ہے؟ تم نے اس کی پٹی کر دی سونیا؟ اس نے محمل کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور سونیا پر اپنی نظریں جماتے ہوئے بولا تو وہ تیزی سے ہاں میں گردن ہلانے لگی۔ گڈ، اب تم یہاں سے جاؤ، میں ڈرائیور کو کہتا ہوں وہ تمہیں ڈراپ کر دے گا۔ انتہائی روکھے انداز میں بات کرتا ہوا وہ محمل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جبکہ سونیا برا منائے بغیر محمل کا ہاتھ ہلکے سے دباتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ آپ کو ان سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ آپ کی بہت تعریف کر رہی تھی۔ محمل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو ملازمہ یک دم ہی بوکھلا گئی تھی۔ اس نے محمل کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا تھا، لیکن محمل تو جیسے شروع ہی ہو گئی تھی۔ تم یہاں پر صرف اور صرف ایک رات کے لیے ہو، اور وہ بھی میں تم پر ترس کھا کر تمہیں یہاں پر لایا ہوں۔ تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میری زندگی کے معاملات میں دخل اندازی کرو۔ میں کسی سے کیسے بات کرتا ہوں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ گئی؟ اس کے دو ٹوک انداز پر سمجھانے پر محمل یک دم ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی گردن جھکا دی۔ سنان نے ملازمہ کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں ہی موجود تھے۔ سنان اسی سے ذرا جھک کر ہی فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ محمل اپنے چہرے پر مسلسل اس کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی اور کنفیوز بھی ہو رہی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ گاڑی میں بھی نوٹ کیا تھا، مگر وہ بولی کچھ بھی نہیں تھی۔ کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر سنان نے کندھے اچکائے اور نفی میں گردن ہلا دی۔ تو آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ محمل نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ یہ میرا گھر ہے اور میری ملکیت ہے۔ سنان ملک نے دانت پیسے تھے اس لڑکی کی اس جرت پر۔ لیکن میں تو آپ کی ملکیت نہیں ہوں۔ آپ نے اپنی نظریں اس کمرے پر نہیں بلکہ مجھ پر ٹکائی ہوئی ہیں۔ سنان کو اس قدر بے باکی کی امید نہیں تھی، لیکن وہ تھوڑا سا امپریس بھی ہوا تھا۔ یعنی اس لڑکی کے منہ میں زبان بھی موجود تھی، بلکہ 10 گز لمبی زبان تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاید میں ہی غلط ہوں۔ وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ادھر محمل بھی اب خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں تھوڑی دیر پہلے جو درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی وہ انجیکشن کے بعد بھی ختم ہو گئی تھی۔ اسے بہت ہی سکون کی نیند آئی تھی، لیکن صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اسے اپنا پاؤں سیدھا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ درد کے مارے اس کی حالت خراب تھی اور چلنا پھرنا بھی مشکل تھا۔ اس کی ہر طرح سے ہیلپ کی تھی۔ اس سے ناشتہ کروانے کے بعد وہ گھر کے کاموں سے فری ہو کر دوپہر تک اسے باتوں میں مصروف رہی تھی۔ محمل کا بھی وقت اچھا گزر گیا تھا۔ ایک عرصے کے بعد اسے کوئی اس طرح باتیں کرنے کو ملا تھا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو خالدہ نے اس کے لیے کھانا لگایا تھا۔ وہ ٹیبل پر بیٹھی ابھی کھانا ہی کھا رہی تھی جب سنان ملک گھر میں داخل ہوا۔ اسے پوری امید تھی کہ وہ لڑکی اب تک اس کے گھر سے جا چکی ہوگی، لیکن اسے یوں سامنے دڑلے سے کھانا کھاتے دیکھ کر سنان ملک کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم ابھی تک یہاں میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ محمل نے مدد طلب نظروں سے خالدہ کو دیکھا تھا۔ وہ صاحب جی، ان کی حالت بہت خراب ہے، یہ چل نہیں سکتی ہیں، پاؤں پر بالکل بھی وزن نہیں پڑ رہا، یہ تو خود سے واش روم تک نہیں جا سکتی، ان کا سارا کام بھی میں نے کیا ہے۔ سنان ملک نے بھی اختیار مٹھیاں بیچ لی تھی اور چہرہ ضبط کی سرخی سے جیسے انگارہ ہو رہا تھا۔ تو کیا اب میں اسے اپنے سر پر بٹھا لوں؟ میں اسے زیادہ دیر کے لیے یہاں پر نہیں رکھ سکتا۔ تم بہت اچھے سے جانتی ہو خالدہ کہ میں کبھی بھی اپنے گھر کسی لڑکی کو اس طرح لے کر نہیں آیا، اور ویسے بھی میرے کچھ دوست آنے والے ہیں۔ یہ سن کر محمل تیزی سے بولی، میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے اس وقت تک یہاں پر رہنے دیں جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ سنان ملک نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اور میں ایسا کیوں کروں؟ میں کیوں ایک اجنبی لڑکی پر احسان کروں جس سے مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہونے والا؟ محمل کا منہ پہلی بار کھلا تھا۔ تو کیا آپ اپنے فائدے کو دیکھ کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ سنان ملک کو شدت سے احساس ہوا کہ یہ لڑکی صرف لمبی زبان ہی نہیں رکھتی بلکہ بے حد منہ پھٹ بھی تھی، لیکن وہ بھی سنان ملک تھا، اپنے نام کا ہی ایک پیس۔ ہاں بالکل، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ میں انہی لوگوں پر انویسٹ کرتا ہوں جن سے مجھے بدلے میں کچھ ملتا ہے۔ تم تو میرے کسی کام کی نہیں ہو، تم تو خود اپنے گھر سے بھاگی ہوئی ہو۔ اب بات محمل کی عزت نفس پر آ گئی تھی۔ میں جتنے دن یہاں پر رہوں گی آپ کو پر ڈے کے حساب سے پے کروں گی۔
جذبات میں آ کر اس نے یہ تو کہہ دیا تھا، لیکن پھر اچانک ہی اسے یاد آیا کہ اس کے پاس بہت تھوڑے پیسے تھے جس سے وہ مشکل اپنے لیے ہاسٹل میں رہائش کا انتظام کر پاتی۔ ادھر سنان کی آنکھیں بھی یکدم ہی چمکی تھی۔ گڈ، یہاں سے جاتے ہوئے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دینا، اور اگر تم نے آج شام میرے دوستوں کے سامنے آنے کی غلطی کی تو میں تمہارے اس ٹوٹے ہوئے پاؤں پر تمہیں پورے 6 گھنٹے نچاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے گھر سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ غصے سے اس کی پشت کو گور کر رہ گئی تھی اور خالدہ کو متوجہ کرتے ہوئے بولی تھی، تم تو کہہ رہی تھی کہ یہ دل کے بہت اچھے ہیں۔ اس دل والے کو بندہ آگ میں جھونک دے جس میں ذرا لحاظ ہی نہ ہو۔ جب سے میں آئی ہوں یہ مجھے اپنی زبان کے ہی جوہر دکھایا جا رہا ہے، اور اپنی آنکھوں سے اس طرح سے خوفناک انداز میں گورتا ہے جسے سالم نگل لیں گے جناب۔ یا اللہ، کہیں میرا ہارٹ ہی فیل نہ ہو جائے۔ خالدہ کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ محمل بی بی قسم سے اگر آپ دونوں کی شادی ہو جائے تو اس گھر میں روز شوگر لگا کرے گا۔ محمل تو جیسے تڑپ کر رہ گئی تھی۔ توبہ کرو، کانوں کو ہاتھ لگاؤ۔ محمل نے فوراً سے توبہ پڑھ کر کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ اس انسان سے شادی کرنے سے اچھا ہے کہ میں ساری زندگی کے لیے کنواری رہ جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے توبہ توبہ کرنے لگی تھی۔ شام کے وقت سنان کے سارے دوست گھر میں جمع ہوئے تھے۔ باہر ایک بہت بڑی پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ وہاں صرف اس کے دوستوں کی بیویاں آئی تھیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری تیسری لڑکی موجود نہیں تھی سوائے سونیا کے، کیونکہ کل آدھی رات کے وقت اس نے اپنی نیند خراب کر کے محمل کی مدد کی تھی، اور سنان کسی کا احسان نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں سونیا کھڑی تھی اور اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ویسے اگر تم مجھے تھینک یو بول دیتے تو وہ بھی کافی تھا۔ یہ سن کر سنان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گورا۔ اور میں تمہیں تھینک یو کیوں بولتا؟ کیونکہ میں نے تمہاری مدد کی ہے، اور میں نے رپورٹرز کو بھی جا کر اس بارے میں نہیں بتایا کہ اگر تمہارے گھر میں ایک عدد لڑکی موجود ہے۔ وہ ذرا سی اس کے قریب ہوتی اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے سرگوشی نما انداز میں بولی تھی۔ سنان کھل کر مسکرا دیا تھا۔ اب تو مجھے انڈائریکٹلی دھمکی دے رہی ہو؟ سونیا نے اپنے آپ کو اس کی مسکراہٹ میں ڈوبتا ہوا محسوس کیا، کیونکہ وہ آدمی بہت کم ہی مسکراتا تھا۔ تم بہت چالاک ہو رہی ہو، یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اپنی دوست کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جبکہ وہ اس کو گور کر رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون سا دن ہوگا جب ہم دونوں بیٹھ کر تسلی سے ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ خالدہ بھی وہاں پر موجود مہمانوں کو سرو کر رہی تھی۔ سونیا اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے بتاؤ، وہ لڑکی یہاں سے چلی گئی ہے کیا؟ اس کے لہجے میں تشویش کو محسوس کر کے خالدہ نے پوری قوت سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ ارے سونیا بی بی، اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ صبح تو اس سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ بیچاری کو میں نے سہارا دے کر واش روم تک پہنچایا ہے، اور پھر میرے سہارے پر ہی وہ نیچے آئی ہے۔ صاحب نے اب اس کا کمرہ اپنے کمرے کے ساتھ نیچے ہی سیٹ کروا دیا ہے۔ خالدہ نے اس بات پر اچھا خاصا زور دیا تھا۔ سونیا کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کا کمرہ اپنے کمرے کے ساتھ سیٹ کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے بی بی صاحبہ، اب یہ میں تو نہیں بتا سکتی، صاحب نے کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا۔ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے سونیا کو شرارتی انداز میں دیکھتی تیزی سے سائڈ پر ہٹ گئی تھی، اور ادھر سونیا گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ خالدہ نے جان بوجھ کر اسے آدھی بات بتائی تھی کہ نیچے اور کوئی کمرہ خالی نہیں تھا، اس لیے مجبوراً سنان ملک نے اسے اپنے برابر والے کمرے میں رہنے کی اجازت دی تھی، ورنہ تو ان دونوں کے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں تھا سوائے لڑائی جھگڑے کے۔ سونیا جو کہ سوچ رہی تھی کہ آج رات کو ہمت کر کے اپنی محبت کا اظہار کر دے گی، جب اس نے ایسا کیا تو سنان نے دو ٹوک انداز میں کہا، دیکھو میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی کزن سمجھا ہے بس۔ سونیا کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، اور ادھر خالدہ جو کہ ہمیشہ کی طرح چھپ کر باتیں سن رہی تھی، بے ساختہ اپنے دہلتے ہوئے دل کو سنبھالتے ہوئے بولی، ہائے میرے اللہ، صاحب جی نے تو بہت ہی بری طرح سے ریجیکٹ کر دیا سونیا بیبی کو، لیکن سنان کزن ہم سفر بھی تو بن سکتی ہے۔ سونیا نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ سونیا، میں اسی لیے تم سے فری ہونے سے ڈرتا تھا، کہیں تم اپنے دل میں کوئی خوش فہمی پیدا نہ کر لو۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں،
تم جب بھی مجھے آواز دو گی میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا، لیکن جہاں تک شادی کا سوال ہے تو میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ آخر مجھ میں کمی ہی کیا ہے؟ میں خوبصورت ہوں، جوان ہوں اور ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کل کی آئی اس لڑکی سے تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ یہ سن کر سنان کے لبوں پر ایک کاٹ دار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کیا تم نے مجھے اتنا کمزور سمجھ لیا ہے؟ اگر تو ایسی بات ہے سونیا تو مجھے تمہاری سوچ پر افسوس ہو رہا ہے۔ خیر، میں تمہیں اس کے علاوہ مزید کوئی اور صفائی پیش نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میرے پاس ریجیکٹ کرنے کا کوئی اور طریقہ ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھو، اس صدمے سے نکلنے میں تمہیں تھوڑا سا وقت لگ ہی جائے گا۔ تمہیں بس اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اور میرے نزدیک یہی بہترین فیصلہ ہے۔ وہ ابھی بھی اس سے دوستانہ انداز میں بات کر رہا تھا اور یوں برتاؤ کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ادھر سونیا کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ خالدہ کو اب صحیح معنوں میں اس کے لیے افسوس ہو رہا تھا۔ وہ بیچاری پوری زندگی سنان کے پیچھے ہی بھاگتی رہی تھی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ سنان اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جب بھی سنان ذرا سے الفت کا اظہار کرتا تو وہ خوش فہمیوں کے سمندر میں ڈوب جاتی تھی۔ سونیا کو انکار کرنے کے بعد سنان خود بھی تھوڑا سا ڈسٹرب تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ سونیا کا دل ٹوٹا ہے، وہ اسے تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ سونیا کو کوئی امید بھی تو نہیں دلانا چاہتا تھا۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کا دماغ جنجلا گیا تھا۔ محمل صاحبہ نے چپس اور لیز کے پیکٹس پورے فرش پر پھیلائے ہوئے تھے اور اطمینان سے لیٹی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی، یوں جیسے اس سے ضروری کام اس پوری دنیا میں کوئی ہونا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور تم نے لاؤنج کا کیا عشر بنایا ہوا ہے؟ یہ تمہارا گھر نہیں ہے جو تم اس طرح سے بچکانہ حرکتیں کر رہی ہو؟ سنان کی بات سن کر فلم میں ڈوبی ہوئی محمل نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اسے اشارے سے خاموش ہونے کے لیے کہا۔ سنان کے تو تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی۔ ایک تو وہ اس کے گھر میں پناہ گزین تھی اور دوسرا اسی پر ہی حکم چلا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹی وی کو بند کیا تو محمل ہوش کی دنیا میں آئی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا اور مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، ارے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں تو کافی دیر سے یہاں پر موجود ہوں۔ سنان کا خون کھول اٹھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے خاموش کروانے کی؟ وہ یکدم ہی حلق کے بل دوڑا تھا۔ محمل نے ڈر کے مارے فوراً ہی اپنے سر پر کشن رکھ لیا۔ یہ دیکھ کر سنان پل بھر کے لیے ٹھٹکا تھا، کیونکہ بچاؤ کا یہ انداز اس کے لیے نیا تھا۔ اپنا چہرہ باہر نکالو، اس نے اسے دھمکی دینے کی کوشش کی۔ محمل نے کشن میں چھپاتے ہوئے اپنے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا۔ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، آپ کی سرخ سرخ آنکھوں سے۔ سنان کو ایک بار پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے کہا ہے کہ ابھی اور اسی وقت کشن نیچے کرو۔ محمل نے اب کی بار فوراً سے کشن اپنے چہرے سے ہٹایا اور اسے بے چارگی سے دیکھنے لگی تھی۔ یہ تم نے کیا حشر بنایا ہوا تھا؟ سنان نے زمین کی جانب انگلی کی۔ وہ آئی ایم ریئلی سوری، میں یہ سب کچھ اٹھا دوں گی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اچانک ہی لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، سنان نے آگے بڑھ کر اسے اپنی بازوں میں تھام لیا تھا۔ مکمل طور پر اس کے سہارے پر تھی اور ان کے درمیان بھی فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ سنان کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ ایک تو وہ اس کے اس قدر نزدیک آنے والی پہلی لڑکی تھی، اور دوسرا سنان اس کے حسن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ محمل سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکائے جیسے خود میں سمٹنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کی خاموشی کے بعد سنان نے اسے بہت ہی احتیاط سے صوفے پر بٹھایا اور اپنی پیشانی کو بے چینی سے مسلتے ہوئے کہا، تم یہاں پر ایک ہفتے سے زیادہ نہیں رہو گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ چاہے اس ٹائم میں تم ٹھیک ہوتی ہو یا نہیں، تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا بس۔ محمل نے زور سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ خود بھی کسی شخص کے پہلی بار اتنے قریب ہوئی تھی۔ ایک ہفتے کا ٹائم پر لگا کر اڑ گیا۔ اس کا پاؤں پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا، لیکن وہ چلنے پھرنے کے قابل ضرور ہو گئی تھی۔ محمل صبح سویرے ہی گھر سے نکل گئی تھی۔ خالدہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن محمل نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ مزید اس انسان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اور نہ ہی چاہتی تھی کہ اس انسان کے لیے مشکلات پیدا کرے۔
سنان جب گھر کو واپس آیا اور اسے محمل کے جانے کی خبر ملی تو اس کے دل کو تھوڑا سا عجیب لگا تھا۔ خالدہ بھی اپنے صاحب کے چہرے کے تاثرات نوٹ کر رہی تھی، پر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، کیونکہ جب بھی اس کا صاحب اس پر غصہ کرتا تھا تو اس کے دل سے یہی بد دعا نکلتی تھی کہ اللہ کرے میرے صاحب کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے اور پھر وہ لڑکی بھی صاحب کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے۔ اب اسے اپنی دعائیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سنان نہ چاہتے ہوئے رات کے وقت بھی اسی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اچانک ہی اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ محمل کا نمبر جگمگاتا ہوا دیکھ کر اس کے دل کو انجانی سی خوشی ہوئی تھی۔ وہ حیران بھی ہو رہا تھا کہ آخر اسے اس قدر خوشی کیوں ہو رہی ہے۔ دوسری طرف سے محمل کی بیچاری آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ میں آپ کی کمپنی میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے ایک بار مجھے آفر کی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں دل لگا کر کام کروں گی۔ آپ کو کسی بھی قسم کی شکایت نہیں دوں گی۔ بس مجھے کام پر رکھ لیں۔ دراصل آج ہاسٹل میں داخلے کے بعد وہ ہر جگہ پر خوار ہوتی رہی تھی، لیکن اسے کوئی بھی نوکری نہیں دے رہا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اتنی آسانی سے اسے کسی اچھی جگہ پر نوکری ملے گی بھی نہیں، اسے ہاتھ پاؤں مارنے ہی پڑیں گے۔ لیکن جب اسے سنان کا خیال آیا تو اسے اپنی ساری ٹینشنیں زائل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ادھر سنان نے بھی حامی بھر دی تھی اور فوراً سے کال کاٹ دی تھی۔ وہ کافی دیر تک موبائل کی اسکرین کو ہی گورتی رہی تھی۔ یا اللہ، کیا میرے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہے؟ اس نے مجھے انکار بھی نہیں کیا اور نہ ہی اس نے مجھ سے منتیں کروائیں۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ سائیکو انسان تقریباً 1 گھنٹے تک مجھ سے اپنی منتیں کرواتا رہے گا، ناک رگڑنے کا بولے گا، اور پھر جا کر احسان کرنے والے انداز میں کہے گا کہ میں تمہیں اپنے آفس میں صرف اور صرف چپڑاسی کی نوکری دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی ہی بات پر کھلکھلا کر ہنسنے لگی تھی۔ لیکن جب اس کے کانوں میں روم میٹ کی سوئی ہوئی آواز گونجی تو وہ فوراً سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اگر ہنسنا ہے تو باہر جا کر ہنسو۔ یہ سن کر اس نے فوراً سے سوری کہا تھا۔ وہ حد سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی، اور ادھر سنان بھی حیران ہو رہا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو پرمیشن کیسے دے دی۔ لیکن پھر اپنے ذہن کو جھٹکتے ہوئے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے کسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ ابھی نیند میں ڈوبا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ حویلی سے اپنے دادا جی کا فون دیکھ کر وہ جٹ سے اٹھ بیٹھا تھا۔ سنان بیٹا، بہت خوشی کی خبر ہے، میری سیٹ بک ہو گئی ہے۔ میں عمرے کی نیت سے جانا چاہتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی تھی؟ پہلے بھی 2 بار وہ عمرے کی نیت سے جانے کی کوشش کر چکے تھے، لیکن ایک بار انہیں شدید بخار ہو گیا تھا اور دوسری دفعہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ عمرہ نہیں کر پائے تھے۔ وہ ان سے صبح حویلی آنے کا وعدہ کر کے سو گیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ عمرہ پر جانے سے پہلے اس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ دادا جی نے جانے سے پہلے اپنی سنان کے لیے تمام تر محبتیں سائڈ پر رکھتے ہوئے اسے 2 ٹوک انداز میں سمجھا دیا تھا کہ اگر اس بار تم نے شادی نہیں کی اور حویلی کو وارث نہ دیا تو میں تمہارے ساتھ بہت ہی برے طریقے سے پیش آؤں گا، اور پھر مجھ سے شکایت مت کرنا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ سنان نے اس بار بھی دادا کی دھمکیوں کو مذاق میں اڑا دیا تھا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ دادا جان اس کے ساتھ ایسا ویسا نہیں کریں گے، جو کہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ثابت ہوئی تھی، کیونکہ دادا نے بھی اس بار پکا کام کیا تھا۔ ادھر محمل نے سنان کے آفس میں جاب کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن سنان نے اسے گن چکر بنا کر رکھا ہوا تھا، اور سونے پر سہاگا یہ کہ سنان نے اسے اپنے پرسنل سیکرٹری رکھ دیا تھا۔ 24 گھنٹے وہ اس کے آفس میں ہی موجود رہتی تھی۔ اگر ذرا سی غلطی ہو جاتی تو محمل کو سنان کی ڈانٹ بھی سننی پڑتی تھی، لیکن وہ مجبور تھی، یہ نوکری کسی بھی صورت نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وقت کو جیسے پڑ لگ گئے تھے۔ پھر ایک دن سنان ملک کی زندگی میں بہت چال آ گیا۔ اسے دادا جان کی طرف سے کال موصول ہوئی تھی۔ اس کے سارے اکاؤنٹ بلاک ہو گئے تھے، اور دادا جان نے اسے دھمکی دی تھی کہ جب تک تم شادی نہیں کرو گے تمہارا کوئی بھی اکاؤنٹ انفریز نہیں کرواؤں گا۔ سنان کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسے کچھ نہ کچھ اسٹرس اپنے نام کروانے چاہیے تھے، لیکن دادا جان کے ہوتے ہوئے سب کچھ اپنے نام کروانا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ اب جا کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر تب وہ ان چیزوں کو عجیب نہ سمجھتا تو شاید آج اسے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی۔
اب وہ دادا جان کو وارث کیسے دیتا؟ اس کے لیے تو شادی کرنی پڑتی جس کے وہ بھاگتا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شادی کے لیے اس پر اس طرح سے دباؤ ڈالیں گے کہ اس کے تمام تر اکاؤنٹس فریز کر دیں گے۔ اگر وہ ان کی بات نہیں مانتا تو وہ بھائی کے لیے ان کا محتاج ہو جاتا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ ساری محنت اس کی تھی۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف اب اس کا تھا، اور وہ بھی یہ جانتا تھا کہ اس کے دادا جان ضد کے کس قدر پکے ہیں۔ اگر انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا تو وہ ضرور اس بار پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ اس سارے معاملے میں اس کے ذہن میں محمل کا خیال آیا تھا، اور پھر بہت ہی سوچ بچار کے بعد اس نے اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کیا۔ سنان اپنے آفس میں کرسی پر بیٹھا اپنی کن پٹیاں مسل رہا تھا۔ سامنے رکھی لیپ ٹاپ کی سکرین پر اس کے بلاک شدہ اکاؤنٹس کی تفصیلات کسی تماشے کی طرح اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ دادا جان نے اس کی شارک پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ انہیں وارث چاہیے اور سنان کو اپنی انا اور اثاثے واپس چاہیے تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور انٹرکام پر محمل کو اپنی کمرے میں طلب کیا۔ کچھ ہی دیر میں محمل دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں فائلیں تھیں۔ سنان کی نظریں اس کے معصوم تھکے ہوئے چہرے پر جم گئی۔ وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی گریجویٹ تھی، ذہین تھی، مگر اس وقت ایک معمولی سیکرٹری کی حیثیت سے سنان کے ہر حکم کی پابند تھی۔ سنان ملک نے اس کی مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اسے بس اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جب وہ سامنے ہوتی تھی تو اسے ستانے کا، ذلیل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑتا تھا۔ سر، یہ آج کی میٹنگز کا شیڈول ہے، اور محمل نے فائل میز پر رکھتے ہوئے بات شروع کی، مگر سنان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ فائلیں چھوڑو اور بیٹھو سامنے، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ سنان کا لہجہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ اور کسی حد تک سرد مہری لیے ہوئے تھا۔ محمل کے دل میں ایک نامعلوم سے خوف نے دستک دی۔ وہ کرسی پر دبک کر بیٹھ گئی۔ جی سر، کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے؟ سنان کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا، جہاں سے کراچی کی رونقیں نظر آ رہی تھی۔ محمل، میں تمہید باندھنے کا عادی نہیں ہوں، میں تمہیں ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پلٹا اور محمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس دنیا میں میرا وارث لاؤ۔ محمل کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اس کے ہاتھ سے پین گر گیا اور وہ بے یقینی سے سنان کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ اس نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ سنان نے میز پر جھکتے ہوئے سرد لہجے میں بات جاری رکھی۔ مطلب صاف ہے، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک بچہ چاہیے، اپنے خاندان کا وارث۔ بدلے میں تم جو مانگو گی وہ تمہیں ملے گا، دولت، آسائش، اچھے مستقبل کی ضمانت، سب کچھ۔ بولو کتنی قیمت لوگی اس سودے کی؟ محمل کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اسے سڑک کنارے سے اٹھایا تھا۔ آپ مزاق کر رہے ہیں نا؟ وہ ہنسی، مگر اس ہنسی میں آنسوؤں کی نمی گل گئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے سنان ملک صاحب کہ میں کوئی بکاؤ مال ہوں؟ میں یہاں کام کرنے آئی ہوں، اپنی عزت بیچنے نہیں۔ میں نے ڈگری اس لیے نہیں لی تھی کہ کوئی بزنس ٹائکون مجھے اپنی جائیداد بچانے کا مہرہ بنا لے۔ سنان کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہوا تھا۔ اپنی اوقات اور ڈگری کا باشن مجھے مت دو۔ سنان غصے سے داڑا۔ یہ سودا تمہارے فائدے میں ہے۔ فائدہ؟ محمل تیکھے لہجے میں بولی۔ کیسا فائدہ؟ ایک ایسی عورت بننے کا جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کے ضمیر بھی خرید سکتے ہیں۔ میں آپ کے پاس اس گھٹیا مطالبے کو ٹھکراتی ہوں۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی نوکری اور نہ ہی ایسی چھت۔ وہ تیزی سے مڑی، مگر سنان کا لہجہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ باہر قدم رکھنے سے پہلے ایک بار پھر سوچ لو محمل، تم ایک ایسی لڑکی ہو جس کا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ تمہارے پیچھے تمہارا وہ لالچی چچا ہے جو تمہیں ایک نشئی کے ہاتھ بیچ چکا ہے، اور یہ دو آدمی تمہیں بھوکے کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر تم اس کمرے سے باہر گئی تو میرے گارڈز تمہیں پروٹیکشن نہیں دیں گے، اور اگر تم ان کے ہاتھ لگ گئی تو تم سوچو کہ تمہارا مستقبل کیا ہوگا۔ محمل کے قدم جم گئے۔ اس کے ذہن میں اس نشئی کی زرد آنکھیں اور چچا کا مکار چہرہ گم گیا۔ آپ مجھے دمکا رہے ہیں؟ اس نے پلٹ کر پوچھا۔ آواز غصہ سے کانپ رہی تھی۔ میں تمہیں حقیقت دکھا رہا ہوں۔ سنان اس کے قریب آیا۔ باہر کی دنیا بہت ظالم ہے محمل جہانگیر، وہاں تمہاری تعلیم کسی کام نہیں آئے گی۔ جو وہ نشئی تمہیں نوچے گا، تمہیں ہر رات بیچ کر پیسہ وصول کرے گا،
سوچو تو پھر کیا کرو گی تم؟ یہاں تم میری بیوی کہلاؤ گی، یہ الگ بات ہے کہ صرف 1 سال کے لیے۔ یہاں تم عزت سے رہو گی، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس مجھے میرا وارث چاہیے۔ بس تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی سکو گی، میں تمہیں اتنا کچھ دوں گا کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور تم اپنے لیے بہترین جیون ساتھی کا انتخاب بھی کر سکو گی۔ بیوی؟ محمل نے حقارت سے کہا۔ جس نکاح کی بنیاد ہی سودا ہے وہ عزت کیسی؟ آپ ہی خود غرض انسان ہیں سنان صاحب، آپ کو صرف اپنے اکاؤنٹس اور جائیداد کی فکر ہے، آپ کو کسی انسان کے جذبات سے کوئی سروکار نہیں۔ جذبات سے پیٹ نہیں بھرتا محمل، سنان نے گھڑی دیکھتے تیزی سے اس کی بات، یا تو مجھے ہاں کرو یا پھر اپنے چچا کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، میرا فون 1 سیکنڈ میں اسے تمہاری لوکیشن بتا سکتا ہے۔ محمل کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل ڈیر ہو گئی اور ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ اسے اپنی تعلیم، اپنی محنت اور اپنے خواب ٹوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جتنی بھی ضد کرتی، حالات کی زنجیریں اس سے زیادہ مضبوط تھیں۔ وہ بری طرح سے بے بس ہو چکی تھی۔ 10 منٹ ختم ہونے والے ہیں محمل جہانگیر، بولو کیا فیصلہ ہے؟ سنان کا لہجہ بھی سپار تھا۔ محمل نے اپنی آنسو بری آنکھوں سے سنان کو دیکھا۔ اسے ہر صورت سنان ملک کے حق میں فیصلہ دینا ہی تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بمشکل بولی، میں تیار ہوں، مگر یاد رکھیے گا آپ نے مجھے خریدا ہے، میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ سنان نے ایک فاتحانہ نظر اس کے روئے ہوئے نم چہرے پر ڈالی، حالانکہ اس کے دل کے کسی کونے میں محمل کے الفاظ نے چبھن پیدا کی تھی، لیکن وہ بے حس بن گیا تھا۔ سودا طے ہو گیا ہے اب تو، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی تک لایا۔ محمل نے مزاحمت کی کوشش کی، مگر سنان کی مضبوط گرفت نے اسے مجبور کر دیا۔ سنان اسے شہر کے شورغل سے دور اپنے پرسکون فارم ہاؤس پر لے گیا۔ وہاں ایک مولوی صاحب اور 2 گواہ پہلے سے موجود تھے۔ محمل کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ نکاح کے بول پڑے جا رہے تھے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا اسے یہ نکاح قبول ہے تو اس نے سنان کی طرف دیکھا۔ سنان کی آنکھیں اب بھی وہی سرد اور بے تاثر تھیں، مگر ان میں ایک عجیب سا سکون ٹھہرا، سمندر کے پرسکون لہروں جیسا۔ اس نے اپنی ہاری ہوئی بازی جیت لی ہو۔ قبول ہے۔ محمل نے جب یہ الفاظ ادا کیا تو اسے لگا جیسے اس کے روح اس کے جسم سے نکل گئی ہو۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ سائن کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن اچانک سنان ملک نے اس کے ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ کے اس کی نازک انگلیوں کو تھاما۔ محمل نے آنسوں سے بری شکایتی نظروں سے اس ظالم شخص کو دیکھا، لیکن اس کی نگاہوں کا تاثر اب بھی ویسا ہی تھا، جامد اور سرد۔ چلو سائن کرو۔ محمل نے جیسے ہی سائن کیا تو اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو سنان ملک کے ہاتھ کی پشت پر گرے تھے، لیکن وہ ہاتھ ہٹا گیا تھا۔ جیسے ہی کارروائی مکمل ہوئی، سنان نے گواہوں کو رخصت کیا اور محمل کی طرف مڑا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں محمل کا سفید پڑتا چہرہ اور اس کی آنکھوں میں ویرانی سنان کو بے چین کر رہی تھی۔ اب تم میری بیوی ہو محمل، سنان نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ محمل نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور نفرت سے اسے دیکھا۔ صرف کاغذوں پر سنان صاحب، آپ نے وارث مانگا ہے نا، وہ آپ کو مل جائے گا، مگر مجھ سے کسی اور جذبے کی امید مت رکھیے گا۔ آج آپ نے ایک انسان کو نہیں، ایک لاش کو خریدا ہے۔ سنان نے اسے دیکھا جو محض ایک ڈری ہوئی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک زخمی شیرنی کی طرح اپنی عزت نفس کی آخری دیوار بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے محمل کو جیت تو لیا ہے، مگر شاید اسے ہمیشہ کے لیے کھو بھی دیا ہے۔ نکاح کی رات وہ اس کے پاس نہیں گیا تھا، بلکہ حویلی سے باہر چلا گیا تھا۔ سنان نے پہلا کام یہ کیا کہ دادا جان کو اپنی شادی کی اطلاع دی۔ یہ خبر سنتے ہی دادا جان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ جو عمرے کے بعد وہیں رکنے کا ارادہ رکھتے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچ گئے۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوئے تو محمل کو دیکھ کر ان کے چہرے پر جو سکون تھا، اس نے محمل کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی۔ کچھ ہی دنوں میں دادا جان محمل کے سلیقے، اس کی شخصیت اور اس کی ذہانت کے گرویدہ ہو گئے۔ وہ اکثر اسے اپنے پاس بٹھا کر گھنٹوں باتیں کرتے۔ محمل من کے سائے میں خود کو محفوظ محسوس کرتی، مگر یہ تحفظ ایک مستقل خوف کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ جب بھی دادا جان مستقبل کی باتیں کرتے یا سنان کے وارث کا ذکر کرتے، محمل کے دل ڈوبنے لگتا۔ اسے یاد آتا کہ اس گھر میں اس کی حیثیت محض ایک معاہدے کی ہے، ایک ایسی عورت کی
جس کا مقصد صرف ایک بچہ دینا ہے اور پھر یہاں سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جانا ہے۔ وہ سوچتی کہ جب وہ اس گھر کی رونقوں اور دادا جان کی محبت کی عادی ہو جائے گی تب اسے کسی کچرے کی طرح باہر پھینک دیا جائے گا۔ یہ خیال اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ سنان اور محمل کے درمیان اب بھی ایک انجانی اور بلند دیوار حائل تھی۔ دادا جان کے سامنے تو وہ ایک نارمل میاں بیوی ہونے کا ناٹک کرتے، مگر جیسے ہی وہ اپنے کمرے کی حدود میں داخل ہوتے دونوں کے درمیان وہی سرد مہری لوٹ آتی۔ سنان اسے نظر انداز کرتا اور محمل اسے نفرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے دیکھتی۔ ایک رات محمل اپنے کمرے میں بیٹھی سنان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، جو اس کے نزدیک تو نہیں آیا تھا لیکن اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ محمل حیران ہوتی تھی کہ جس مقصد کے لیے اس نے اس سے شادی کی ہے ابھی تک اس نے اس کا نام بھی نہیں لیا تھا۔ دل میں کہیں نہ کہیں سنان کے لیے جذبات پیدا ہو گئے تھے جن سے وہ نظریں چراتی تھی، کیونکہ وہ اس رشتے کی حقیقت سے واقف تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور سنان داخل ہوا۔ اس کے بھیگے ہوئے بال اس کی پیشانی پر بکھرے تھے اور سفید شرٹ بارش کے پانی سے بھیگی اس کے مضبوط جسم کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ محمل کچھ کہتی یا وہاں سے اٹھنے کی کوشش کرتی، سنان نہایت سکون سے صوفے پر بیٹھ گیا اور اگلے ہی لمحے اس نے محمل کے نازک وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر کر اسے اپنی گود میں گرا لیا تھا۔ محمل کا دل کسی زخمی پرندے کی طرح اس کے سینے میں دھڑکنے لگا۔ سنان صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اس نے احتجاجاً اپنا ہاتھ سنان کے چوڑے سینے پر رکھا تاکہ اسے خود سے دور کر سکے، مگر سنان نے نہایت پیار سے اپنی انگلی محمل کے تھرکتے ہوئے ہونٹوں پر رکھ دی۔ آج کچھ بھی نہ کہو محمل، بس مجھے خود کو محسوس کرنے دو۔ اس کے لہجے میں ایسی التجا اور کوشش تھی کہ محمل کے تمام دفاعی حصار ایک پل میں ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ سنان کا ایک ہاتھ محمل کی کمر کے گرد حمائل تھا جبکہ دوسرا ہاتھ نہایت نرمی سے اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹا رہا تھا۔ سنان ملک کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ محمل کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پورے جسم میں بجلی کی لہریں دوڑ گئی ہوں۔ وہ جو اب تک آرام کی چادر اوڑھے بیٹھی تھی سنان کی اس قربت کے سامنے بے بس ہو گئی۔ سنان کی سانسوں کی تپش اب محمل کے رخساروں کو چھو رہی تھی اور محمل کے لیے خود پر قابو پانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ سنان کی نظریں محمل کے گلابی ہونٹوں پر ٹھہر گئی۔ اس نے محمل کی ٹھوری کو اپنی انگلیوں سے بلند کیا اور پھر بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ اپنے لب محمل کے لبوں پر رکھ دیے گئے۔ محمل کے لیے یہ ایک ایسا لمس تھا جس نے اس کے حواس چھین لیے۔ سنان نے نہایت نرمی مگر شدت کے ساتھ اس کے ہونٹوں کو چومنا شروع کیا۔ محمل کو لگا جیسے کائنات رک گئی ہو۔ اس کے ذہن میں وہ تمام وعدے گھومنے لگے کہ وہ کبھی اسے اپنے نزدیک نہیں آنے دیکھی، مگر اس وقت اس کا اپنا وجود اس کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ اس قربت کے دوران سنان کے ہاتھ نہایت پیار اور تڑپ کے ساتھ محمل کے وجود پر حرکت کر رہے تھے۔ اس کی انگلیاں محمل کی دھڑکنوں کے عین اوپر ٹھہر گئی جہاں محمل کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ سنان نے نہایت پیار سے اس کی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لیا جیسے وہ اس کے جسم کے ہر راز کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں قید کر لینا چاہتا ہو۔ محمل کے لبوں سے بے چین سی سسکیاں نکلنے لگی جو سنان کے منہ میں ہی جذب ہو رہی تھی۔ محمل کا سانس گھٹنے لگا تو سنان نے کچھ دیر کے لیے اس کے لبوں کو آزاد کیا مگر اسے خود سے دور نہیں کیا۔ وہ اب بھی اس کے اتنے نزدیک تھا کہ ان دونوں کی ناک ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ محمل کی آنکھیں جذبات کی شدت سے بند ہو گئی تھی۔ وہ ہانپ رہی تھی، اس کی بے قراری عروج پر تھی۔ پلیز سنان، وہ بامشکل 2 لفظ ادا کر پائی، مگر یہ پلیز سنان اسے دور کرنے کے لیے تھا یا مزید قریب لانے کے لیے، اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ سنان نے محمل کی اس بے چینی کو محسوس کیا تو اس نے اسے مزید خود سے قریب کر لیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان اب ہوا کا گزر بھی مشکل تھا۔ اس نے دوبارہ محمل کی دھڑکنوں پر اپنا ہاتھ جمایا اور اس بار اس کے لمس میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ محمل کا وجود اس کی قربت میں بری طرح مچلنے لگا۔ وہ خود سے دور ہونا چاہتی تھی۔ اس کے ہاتھ سنان کے کندھوں کو دھکیل رہے تھے مگر اس کی اپنی سسکیاں اس کی بے بسی کا اعلان کر رہی تھی۔ سنان نے اب محمل کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے بالکل پیوست کر لیا
اس کی انگلیاں محمل کے وجود پر ایک ایسا سحر پھونک رہی تھی کہ محمل کی آنکھ کی دیواریں چکنا چور ہو کر گر رہی تھی۔ آج آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا، وہ دونوں نہیں جانتے تھے۔ سنان نے چک کر اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھ دیے اور اسے بہت ہی پیار سے ہونٹوں سے چھوا۔ محمل کے حلق سے ایک لرزتی ہوئی آواز نکلی۔ اسے اپنی کمزوری کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، مگر سنان کی قربت اور اس کے لمس کی مٹھاس اسے ایک ایسی دنیا میں لے گئی تھی جہاں صرف وہ دونوں تھے اور باہر برستی بارش۔ وہ جو سوچتی تھی کہ وہ ایک پتھر بنجر دل لیے ہوئے ہے، اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک جیتی جاگتی انسان ہے جسے یہ کٹھور انسان بن کہے محبت کرنے لگا ہے۔ محمل کی سسکیاں اب مدھم ہونے لگی تھی اور اس نے ہارے ہوئے سپاہی کی طرح اپنی پیشانی سنان کے کندھے پر ٹکا دی۔ سنان نے اسے اپنی باہوں میں بڑے ہوئے گہرا سانس لیا۔ تم بس میری ہو محمل، صرف میری۔ جب وہ اس کے وجود کے مزید قریب آنے لگا اور اس پر مکمل طور پر قابض ہونے کے ارادے سے جھکا تو معاہدے کا منظر ایک بار پھر اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس کے جسم میں ایک جرجری سی دوڑ گئی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ محمل کی اس اچانک گھبراہٹ اور مزاحمت نے سنان کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے محمل کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب محبت اور بے قراری کے ساتھ ساتھ ایک انجانا خوف بھی رقص کر رہا تھا۔ سنان نے محسوس کیا کہ اگر اس وقت اس نے خود پر قابو نہ پایا تو وہ محمل کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسے صدمے میں دھکیل دے گا جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور نہایت ضبط کے ساتھ اس کے وجود سے الگ ہو کر صوفے کے دوسری جانب بیٹھ گیا۔ کمرے میں دوبارہ وہی خاموشی چھا گئی، مگر یہ اس بار خاموشی سرد نہیں بلکہ پچھتاوے کی تپش سے بھری ہوئی تھی۔ محمل نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور جھکی ہوئی نظروں سے اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی۔ سنان نے اپنی پیشانی پر ہاتھ سے مسلا جیسے وہ اپنے ذہن میں چھپے لفظوں کو ترتیب دے رہا ہو۔ دیکھو محمل، سنان کی آواز گونجی، مگر اس بار اس میں وہ پہلے جیسی کرختگی اور سرد مہری نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی ندامت تھی۔ محمل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سنان کی آنکھیں جو ہمیشہ فاتحانہ انداز میں چمکتی تھی اس وقت شکست خوردہ لگ رہی تھی۔ میں سب سے پہلے تمہیں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے جو کچھ بھی کہا، جس طرح بھی رویہ اپنایا، میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ محمل کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون، وہ مغرور انسان جس نے اسے سڑک سے اٹھا کر اپنی ملکیت سمجھا تھا، آج اس کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر رہا تھا۔ محمل، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ شاید میں نے اسی دن سے تم سے محبت شروع کر دی تھی جب تمہیں اس زخمی حالت میں سڑک کے کنارے دیکھا تھا۔ تمہاری آنکھوں نے، تمہارے اس شہر نے میرے دل کو بھی بس کر دیا تھا۔ سنان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، لیکن مجھے کبھی محبت کے اظہار کا علم نہیں تھا۔ میں نے ساری زندگی صرف جیتنا سیکھا تھا۔ میری انا مجھ پر اس قدر حاوی ہو چکی تھی کہ میں نے کبھی کسی عورت ذات کو اس طرح اپروچ ہی نہیں کیا تھا۔ اس لیے تمہارے معاملے میں بھی میں نے وہی راستہ اختیار کیا جو پہلے آتا تھا، کٹھور پن اور سودے بازی کا راستہ۔ محمل ساکت بیٹھی اسے سن رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں مزید بے ترتیب ہو گئی تھی۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہیں وہ وارث والا گھٹیا معاہدہ کرنے پر مجبور کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے صرف وارث نہیں چاہیے محمل، مجھے تم چاہیے ہو۔ تمہاری محبت، تمہارا ساتھ اور تمہارا مان چاہیے۔ سنان اب اس کے تھوڑا قریب ہوا اور اس کا ہاتھ نہایت نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے محمل، میں نے اپنا دل تمہارے نام کر دیا ہے، اور آج میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں تمہیں کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ تو مجھ پر، میرے غلط رویے پر جو بھی سلوک کرو، مجھے سب منظور ہے، لیکن بدلے میں مجھے تمہارے دل میں جگہ چاہیے۔ سنان کے ان الفاظ نے محمل کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر سنان کے ہاتھ پر گرا۔ اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا جو وہ نکاح کے دن سے اٹھائے ہوئے تھی۔ سنان نے اس کا آنسو اپنی انگلی سے صاف کیا اور بہت ہی دل فریب انداز میں مسکرایا۔ اگر تم چاہو تو ہم اس رشتے کو نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں، کسی معاہدے کے تحت نہیں، بلکہ اس محبت کے تحت جو میرے دل میں تمہارے لیے ہے۔ کیا تم مجھے معاف کر سکو گی محمل؟ سنان کا یہ عاجزانہ انداز محمل کے لیے سب سے بڑا سرپرائز تھا۔
اسے احساس ہوا کہ یہ کٹھور انسان دراصل محبت کا بھوکا تھا۔ سنان نے نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا، محمل کیا مجھے ایک موقع ملے گا؟ کیا مجھے تمہاری قربت کی اجازت ہے؟ محمل نے ایک لمبا سانس لیا اور سنان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، سنان، زخم بڑھنے میں وقت لگتا ہے۔ آپ نے جو کچھ کہا اس نے میرے دل کا بوجھ تو ہلکا کر دیا ہے، مگر مجھے خود کو اس نئے رشتے کے لیے تیار کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ پلیز سنان۔ سنان نے کوئی بحث نہیں کی، نہ ہی کوئی حاکمانہ انداز اپنایا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی یہ خاموشی محمل کے لیے اس کے لفظوں سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ اگلے چند دن سنان نے محمل کو مکمل اسپیس دی، مگر اس کا خیال پہلے سے بھی زیادہ رکھنے لگا۔ وہ اب اس کا ساتھی بن کر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں محمل کا دل اس کی طرف سے صاف ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اور سنان نے اپنی انا کو مار کر اس کے سامنے جھک کر اپنی محبت ثابت کر دی تھی۔ اس نے سنان کو معاف کر دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ان کے درمیان موجود وہ بلند دیوار ہمیشہ کے لیے گر گئی۔ سنان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس رشتے کو دنیا کے سامنے لائے گا۔ اس نے دوبارہ نکاح کا اہتمام کیا، مگر اس بار یہ کسی فارم ہاؤس پر چھپ کر نہیں، بلکہ پوری دھوم دھام سے ہوا تھا۔ شادی کے تینوں فنکشنز، مہندی، بارات اور ولیمہ، کراچی کے مہنگے ترین ہال میں منعقد کیے گئے تھے۔ میں بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ بعد میں سونیا نے بھی اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا، وہ بھی ان کی شادی پر شریک ہوئی تھی۔ ولیمے کے چند دن بعد حویلی کی چھت پر رات اپنی پوری رانائیوں کے ساتھ اتری ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا میں رات کی رانی کی خوشبو گلی ہوئی تھی، جبکہ آسمان پر چمکتے ستارے جیسے ان دونوں کی نئی شروعات کے گواہ بنے ہوئے تھے۔ محمل ریلنگ کے قریب کھڑی دور تک پھیلی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے نرمی سے اس کے کندھوں پر شال رکھ دی۔ وہ پلٹی تو سنان مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سردی لگ جائے گی؟ اب تمہارا خیال رکھنا میری عادت بن چکی ہے۔ محمل کے لبوں پر بھی اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ آپ بدل گئے ہیں سنان، اس نے دھیرے سے کہا۔ سنان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نہیں محمل، میں نہیں بدلا، تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے۔ پہلے میرے پاس سب کچھ تھا مگر سکون نہیں تھا۔ آج تم ہو تو لگتا ہے جیسے پوری دنیا میری مٹھی میں آ گئی ہو۔ محمل کی آنکھیں نم ہو گئی، اور مجھے لگتا ہے جیسے برسوں بھٹکنے کے بعد آخرکار میرا گھر مل گیا ہے۔ سنان نے اس کے ماتھے پر نہایت محبت سے بوسہ دیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ وعدہ کرو آئندہ کبھی خود کو اکیلا نہیں سمجھو گی۔ تمہارا ہر دکھ، ہر خوف اور ہر خوشی اب میری ہے۔ محمل نے سر اس کے سینے پر ٹکا دیا، جہاں اسے اس دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی جس نے کبھی محبت کو کمزوری سمجھا تھا۔ وعدہ؟ اس نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی۔ دور کہیں فجر سے پہلے کی خاموش رات سمٹ رہی تھی، اور ان کی محبت ایک نئے سویرے کی طرح بڑھ رہی تھی۔ سنان نے اس کا ہاتھ تھام کر آسمان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، کبھی تم نے کہا تھا کہ میں نے ایک لاش خریدی ہے، مگر دیکھو محمل، تم نے تو مجھے جینا سکھا دیا۔ محمل نے شرماتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ان کے درمیان اب نہ کوئی معاہدہ تھا، نہ کوئی شرط، نہ کوئی خوف، صرف محبت تھی، بے لوث، بے حساب اور ہمیشہ رہنے والی محبت۔ اور شاید کچھ رشتے آسمانوں پر لکھے جاتے ہیں، زمین پر تو بس انہیں محسوس کیا جاتا ہے۔